السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے بھی حال فی الحال میں ہی ہماری دلی کے اندر ایک واقعہ گزرا ہے کہ کچھ مسافر جو ہے سہارنپور جا رہے تھے بس کے اندر، ان کے ساتھ کچھ بدتمیزی کی گئی، نامناسب الفاظ ان سے کھلوائے گئے اور ان کو سجدہ بھی کروایا گیا، اور سوشل میڈیا پر آپ نے دیکھا ہوگا یہ بہت وائرل بھی ہوا ہے۔ تو بہت سے لوگ اس کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ان کا ایمان گوارا کیسے کر گیا۔ بہت سارے لوگوں نے کمنٹ کرے، ہر طریقے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو دیکھیں جتنا منہ اتنی باتیں ہیں ویسے تو، لیکن ہم اس بات کو قرآن کے ذریعے دیکھیں گے کہ اس میں ایسے موقع پر اللہ کیا کہتے ہیں۔ اگر کوئی کسی کے ساتھ نامناسب کوئی کسی کے اوپر ظلم کر کے، مجبور کر کے، ظلم کر کے کوئی نامناسب الفاظ کھلوا دے، یا اس سے شرکیہ کوئی کام کروا دے، یا سجدہ کروا دے، جیسے کہ ابھی حال فی الحال میں ہوا، تو قرآن سے اچھی رہنمائی کون کرے گا ہماری؟ تو قرآن کیا کہتا ہے ہم اسی کو دیکھتے ہیں۔ 14ویں پارے کے اندر سورہ نحل آیت نمبر 106، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جس نے اللہ کے ساتھ کفر اختیار کر لیا ایمان لانے کے بعد، الا من اکرہ، سوائے ان لوگوں کے جن کو اوپر ظلم کیا جائے، ان کو مجبور کیا جائے کہ وہ کوئی کفریہ الفاظ کہہ دیں یا کوئی شرکیہ کام کر دیں یا وہ سجدہ کر دیں، ان کو مجبور کیا جائے، سوائے ان لوگوں کے جن کو مجبور کیا جائے، وقلبہ مطمئن بالایمان، اور ان کے دل ایمان پر بالکل مطمئن ہیں، ایمان پر بالکل جمے ہوئے ہیں، ایمان پر بالکل مضبوط ہیں، مگر ان کو کفریہ الفاظ کہنے پر، شرکیہ کوئی کام کرنے پر ان کو مجبور کیا جا رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو معاف کرائے، مجبور کہہ دیا، معذور کہہ دیا کہ ان لوگوں پر نہ تو کوئی کفر کا حکم ہے نہ کوئی شرک کا حکم ہے، بس کیا ہے وقلبہ مطمئن بالایمان، ان کے دل ایمان کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں، ایمان پر بالکل مطمئن ہوں۔ اب چاہے کہ ان سے کوئی کفریہ الفاظ کھلوا دے یا شرک کا کوئی کام کروا دے، کوئی سجدہ کروا دے، کوئی جے شری رام کا نعرہ لگوا دے، کچھ بھی کھلوا دے، اگر وقلبہ مطمئن بالایمان، اگر اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہے، اگر اس کا دل ایمان پر جمع ہوا ہے، تو اللہ نے کہا ہے کہ معاف ہے۔ اس نے جو کفر کیا وہ بھی معاف، اس نے جو شرک کیا وہ بھی معاف، کیونکہ اس کا دل ایمان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اور آگے اللہ کیا کہتے ہیں، وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ، اور جس نے سینے کو کھول دیا کفر کے لیے، اپنے سینے کو شرک کے لیے کھول دیا، ہر طریقے کے کفر کے لیے اپنے سینے کو کھول دیا، فَعَلَيْهِمْ، تو ان پر غضب من اللہ، اللہ کا غضب ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو قرآن کریم نے بالکل واضح کر دیا، اگر کوئی مسلمان ایسی واردات میں پھنس جائے، ایسے حالات میں پھنس جائے کہ اس کی جان کے لالے پڑ رہے ہوں، تو اور اس سے کوئی کفریہ الفاظ کھلوا دے یا کوئی شرکیہ کام کروا دے، کوئی سجدہ کروا دے یا کوئی نامناسب الفاظ کھلوا دے جس سے اس کا ایمان جا رہا ہو، ایمان خطرے میں ہو، اور وہ کہنے پر مجبور ہو جائے اور وہ کفریہ الفاظ بھی کہہ دے، کسی غیر اللہ کو سجدہ بھی کر دے، لیکن اس کے دل کے اندر یہ بات بالکل ٹھوس ہے، وقلبہ مطمئن بالایمان، اس کا دل ایمان پر جمع ہوا ہے، اس کا دل گواہی دے رہا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ میں دل سے آج بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو اللہ نے کہا ہے اس نے جو کفر کر دیا مجبوری میں، اس نے جو شرک کر دیا مجبوری میں، یہ سب معاف ہے۔ تو کوئی بھی ایسے شخص پر لعن طعن نہیں کرے گا، کوئی بھی ایسے شخص پر نیگیٹو کمنٹ نہیں کرے گا۔ آج کل تو ویسے ایمان کے لالے پڑ رہے ہیں، لوگ ایمان چھوڑ کے دہریہ بننا ہے، کوئی کچھ بننا ہے، کوئی کچھ چھوڑنا ہے، ایمان کی نورانیت دن پر دن ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اگر کوئی مسلمان ایسے حالات میں پھنس جائے اور ہم اس کو کہیں بھائی تو نے یہ کیا کر دیا، تیرا ایمان، تجھے تو مر جانا چاہیے تھا، یہ نامناسب بات ہے۔ یہ تو بالکل ایسا ہے کہ ہم ہے نا آتے ہوئے انسانوں کو اور ایمان سے دور کر دیں گے۔ ہم بالکل پوزیٹو ماحول بنا کے رکھیں، اگر کسی مسلمان بھائی سے ایسا ہو جائے کوئی بات نہیں، اللہ نے کہہ دیا معاف ہے، تو تم تو کوئی ہوتے نہیں ہے اس کو کچھ کہنے والے، اس نے اپنا ایمان بچا لیا۔ قرآن کہہ رہا وقلبہ مطمئن بالایمان، اگر اس کا دل ایمان پر مضبوط ہے، اس نے جو غلطی سے جو ظلم کر کے اس سے کفر کروایا گیا یا شرکیہ کوئی کام کروایا گیا، وہ سب اللہ نے معاف کر دیا۔ ایسے ایک واقعہ ہے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ ان کو مشرکین مکہ نے خوب مارا، خوب ظلم و ستم ڈھائے گئے ان کے اوپر، مجبور ہو کر انہوں نے کفر الفاظ کہہ دیا، تو مشرکین مکہ نے انہیں چھوڑ دیا، جا تو نے ہمارے من کی بات کہہ دی، کفر کہہ دیا، جا نے تو یہ چھوڑ دیا۔ روتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کہ اللہ کے رسول میں نے ایسی ایسی باتیں کہہ دی،
تو اللہ کے نبی نے پوچھا تیرے دل کی کیفیت کیا ہے عمار؟ وہ کہتے ہیں میں آج بھی کہتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں آج بھی کہتا ہوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے ان کو اطمینان دیا کہ تیرے ایمان کا کچھ نہیں ہوا۔ تو ایسی وارداتیں جیسے ابھی ہمارے دلی کے اندر ایسی واردات ہوئی یا اور بھی بہت ساری جگہ ہوتی ہیں، تو ہم اس سے بالکل بھی مایوس نہ ہوں، نا امید نہ ہوں، ہر حالت میں اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ نے دیکھو کتنی بڑی بات کہہ دی کہ اگر کسی نے مجبور ہو کے کفر کر دیا، کسی نے ظلم کے ہوتے ہوئے شرک کر دیا، اللہ کہہ رہے جاؤ میں نے معاف کر دیا۔ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، بس تمہارا ایمان اس بات کو کہتا رہے کہ ہاں کہ میں ایمان کے ساتھ مضبوط ہوں، اللہ کی توحید کے ساتھ مضبوط ہوں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں۔ اللہ نے پھر بھی معاف کر دیا۔ تو ہم ہر اپنی طرف سارے مسلمان بالکل پوزیٹو ماحول بنا کے رکھیں اور بالکل بھی ایسی کوئی نا امیدی والی بات نہ کرے کہ انسان ایک ایمان سے دور جائے۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ایمان پر جمائے اور تمام مسلمانوں کے ایمان پر جمائے، اور اللہ جب ہم سب رخصت ہوں اللہ ہم سب کو کلمے کی موت نصیب۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں تک یہ بات پہنچے، جو لوگ نیگیٹو ماحول میں جا چکے ہیں، نا امیدی سے جونج رہے ہیں اس معاملے کے اندر، ان کو ایک راہ دکھے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، قرآن کا کیا میسیج ہے، اللہ ان کو معاف کرتا ہے۔ آج کے لیے میں اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔